کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ وارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد واجل فرج قائم آل محمد صلوات بلند آواز کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بلند آواز کے ساتھ دعا ہے خالق کی کائنات آپ سب کا یہاں پہ چل کے آیا منظور و مقبول فرمائے، بانیان کا خرچ اخراجات خالق کی کائنات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میرا مالک میرا خالق، بیمار کربلا کے صدقے میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما۔ میرا مالک میرا خالق، پاک سیدہ رباب کی خالی جھولی کے صدقے میں جن مومنین کی اولاد نہیں انہیں ماتمی فرزند عطا فرما۔ میرا مالک میرا خالق، مومنین کے گھروں پہ خصوصی رحمت نازل فرما، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ میرا مالک میرا خالق، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعاتے آمین ضرور آکھیا۔ میرا مالک میرا خالق، جڑے جڑے ولایت علی ابن ابی طالب سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ فرما۔ میرا مالک میرا خالق، یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہمارے دلوں میں قائم رکھ، یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھ۔ میرا مالک میرا خالق، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے کی خود حفاظت فرما۔ میرا مالک میرا خالق، ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم مولا کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ توجہ ہے نا، اس منبر پہ میرا پہلا موقع ہے، اس مقام پہ پہلا موقع۔ ویسے مجلس پڑھنا میرا پہلا موقع نہیں ہے، زبان میری اردو ہے، میں کوشش کروں گا کہ آسان لفظ استعمال کروں تاکہ ہر بندہ میری بات کو سمجھ سکے۔ ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ تقریباً 90% لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں، وہاں انگلش میں میسج کیے جا سکتے ہیں تو ذکر حسین اردو میں بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ میں اپنے چھٹے بادشاہ کے فرمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ یہ فرمان ہی بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا سننا ہے اور کس معیار پہ سننا ہے۔ توجہ شرط ہے۔ میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں، اللہ نے 70,000 ملائکہ کو خلق کیا ہے، 70,000 ملائکہ کو خلق کیا ہے۔ ان کا کام تسبیح پڑھنا نہیں، ان کا کام رکوع کرنا نہیں، ان کا کام قیام کرنا نہیں، ان کا کام سجدہ کرنا نہیں۔ پھر مولا سے پوچھا، مولا جب ان کا کام تسبیح پڑھنا نہیں ہے،
ان کا کام قیام کرنا نہیں ہے، ان کا کام رکوع کرنا نہیں ہے، ان کا کام سجدہ کرنا نہیں ہے۔ وہ ملائکہ بارش پہ مامور نہیں ہیں، وہ ملائکہ رزق پہ مامور نہیں ہیں، وہ ملائکہ کسی اور اس ملک کی، اس حکومت کی، اس عالمین کی کسی امور پہ مامور نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے انہیں خلق کیا کیوں ہے؟ میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں اللہ نے صرف خلق انہیں اس لیے کیا ہے کہ جو میرے دادا علی کو چھوڑ کے مصلی پہ آتا ہے وہ ملائکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ حق ادا کر دیا آپ لوگوں نے۔ یہ آپ کی محبت دیکھ کے ایک اور جملے کا اضافہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے چوتھے آسمان پہ اپنی ہر ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ جب چاہو حوالہ لینا چاہو حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں، جہاں بلاؤ آنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے چوتھے آسمان پہ، توجہ میری طرف رکھے، اللہ نے چوتھے آسمان پہ ایک مخلوق کو خلق کیا ہے، ایک مخلوق کو خلق کیا ہے۔ اس مخلوق کو نہیں پتا کہ آدم کون ہے، اس مخلوق کو نہیں پتا کہ نوح کون ہے، اس مخلوق کو نہیں پتا کہ ابراہیم کون ہے، اس مخلوق کو نہیں پتا کہ موسیٰ و عیسیٰ کون ہیں، اس مخلوق کو نہیں پتا کہ نماز کیا ہے، اس مخلوق کو نہیں پتا کہ روزہ کیا ہے، اس مخلوق کو نہیں پتا کہ عبادات کیا ہیں۔ میرے اللہ پھر اس مخلوق کو تو نے خلق کیوں کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے اس مخلوق کو اس لیے خلق کیا ہے، میں نے اس مخلوق کے ذمے دو کام کی لگائے ہیں۔ کام کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے اس مخلوق کے ذمے دو کام ہیں۔ جو ولایت علی رکھتا ہے اس پہ سلام بھیجتے ہیں، جو علی کی ولایت سے بغض کرتا ہے اس پہ وہ لعنت کرتے ہیں۔ مولا توڑیاں حیاتیوں، توڑیاں حیاتیوں، توڑیاں حیاتیوں، مولا سلامت رکھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرما رہا ہے کہ میرا پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ملنگوں کی بستی والوں، پسندیدگی کا اظہار، آؤ بسم اللہ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ، توجہ ہے نا؟ پسندیدگی کا اظہار وہاں کیا جاتا ہے جہاں ساتھ کچھ اور بھی ہوں، جہاں ساتھ کچھ اور بھی ہوں۔ میں آسان کر دیتا ہوں، گرمی کا موسم ہے، یہ آم آنے والے ہیں، اب آموں کی مختلف ورائٹیاں ہیں، دوسری بھی ہے، انور لٹور بھی ہے، تو ستا جان دی ہو نا، چونسا بھی ہے، پھر کالا چونسا، چٹا چونسا، انور لٹور، دوسری، کلمی۔ اب ہر کھانے والے کی اپنی پسند ہے، کوئی انور لٹور پسند کرتا ہے، کوئی دوسری پسند کرتا ہے، کسی کو چونسا پسند ہے۔ ورائٹیاں زیادہ ہیں تو ہر بندے کی پسند الگ الگ ہے۔ اگر ورائٹی ہی ایک ہوتی، ورائٹی ہی ایک ہوتی، پھر پسندیدگی کا اظہار نہ ہوتا، وہی بازار سے وہ ورائٹی لے آتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ دین
اسلام ہے، تو پتہ چلا دین کی ورائٹیاں مختلف تھی، تو اللہ نے کہا جو مجھے پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام ہے۔ اب یہ ملا کی خباثت ہے کہ اس نے نماز کو دین کہا، نماز کو دین کہا۔ نماز دین نہیں ہے، نماز دین میں ہے۔ نماز دین نہیں، دین میں ہے۔ روزہ دین نہیں، روزہ دین میں ہے۔ فتوہ نہ لا دے ہوئے میں گل کھول دینا۔ نماز دین نہیں، دین میں ہے۔ اس دا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسی نماز چھڑ دے ہوئے ہے، تسی نماز چھڑ دے ہوئے ہے، نہیں۔ نماز واجب ہے، مجھے رب العزت کی قسم ہے، نماز اللہ قبول ہی اسی کی کرتا ہے کہ جس کی نماز میں علی آ جائے۔ علی توڑی محبت میں کسی اور پاسے لے جا رہی ہے۔ ممبر تے کھڑا پوری ذمہ داری کے ساتھ، میرے تو علاوہ ایک گل آج تک ممبر تے کسے کیتی نہیں جڑی میں کرن لگا۔ اللہ نے 700 مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا ہے، 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ ایک شخص چلتے چلتے میرے چھٹے مولا کے پاس آیا، اس نے کہا مولا اللہ نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے؟ تو مولا نے کہا اللہ نے خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو شخص بڑا تیز تھا، ذہین تھا، اس نے کہا میرے مولا اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، مگر اللہ نے کسی مقام پہ نماز کو عبادت نہیں کہا۔ نماز کو عبادت نہیں کہا، پھر ہمیں کس عبادت کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے؟ میرے پاک امام نے فرمایا تم نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ اس نے کہا مولا کون سی؟ میرے پاک امام نے فرمایا میرے نانا نے نہیں کہا الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا ہی تو عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا ہی تو عبادت ہے۔ ہن فتوہ نہ لاوے، پوری گل میری سنی ہے۔ اس نے کہا مولا اگر علی علی کرنا عبادت ہے تو کیا ہم نماز نہ پڑھیں؟ مولا نے کہا نہیں، نماز پڑھو، نماز عبادت تب ہوگی جب نماز میں علی آئے گا۔ نماز میں علی آئے گا۔ نماز واجب، نماز دین میں ہے، دین نہیں، دین میں ہے، دین نہیں۔ روزہ دین میں ہے، دین نہیں۔ پھر یہ دین کون ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند ہے، میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ یہ ہاتھ میرا جز ہے، یہ ہاتھ میرا جز ہے، یہ شہ رگ میری کل ہے۔ اگر ہاتھ کٹ جائے تو کل باقی رہے گا، مرشد زادہ کل باقی رہے گا۔ جز کٹا ہے، کل تو باقی ہے۔ نماز جز ہے، نماز جز ہے۔ اگر نماز کوئی بندہ چھوڑ دے تو اس کا کل ناقص ہو جائے گا۔ جیسے میرا ہاتھ کٹا، میرا کل ناقص ہو گیا، مگر کل کا وجود باقی ہے، باقی ہے۔ اگر میری شہ رگ کٹ جائے تو پھر نہ جز بچے گا نہ کل بچے گا۔ نماز جز ہے، کوئی تو ہے جو کل ہے۔ کوئی تو ہے جو کل ہے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہہ رہا ہے مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ دین اسلام ہے، مگر اس متعصب ملا نے دین کا معنی لکھا ہی نہیں، دین کا معنی لکھا ہی نہیں۔ دو صورتیں ہیں دین کا معنی نہ لکھنے کی، پہلی صورت یا ملا کو دین کا معنی آتا نہیں، یا وہ مولا حیاتی کرے یا وہ دین کا معنی بتانا نہیں چاہتا۔ اگر اسے دین کا معنی آتا نہیں تو یہ اس کی مجبوری ہے، اگر دین کا معنی وہ بتانا نہیں چاہتا پھر اس کے خون میں نجاست ہے کہ وہ دین کا معنی بتا کیوں نہیں رہا۔ ہاں قرآن میں ایک اور آیت ہے جہاں ملا نے دین کا معنی لکھا ہے، دین کا معنی لکھا ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ پھر اسی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگر دین کا معنی قیامت ہے، دین کا معنی قیامت ہے تو پھر یہ باقی دنوں کا مالک کون؟ باقی دنوں کا مالک ہے کون؟ اتھنڈا کلے زمین پئی ہوئے 5 کلیاں دا مالک کوئی بھی ہوئے، باقی 5 کلیاں دا تو کوئی مالک ہو سی۔ اگر دین کا معنی قیامت کا دن ہے تو باقی دنوں کا مالک کون ہے؟ تو پتہ چلا دین کا معنی قیامت نہیں، یہ مولوی نے خباثت کی ہے کہ اس نے دین کا معنی قیامت لکھا۔ پھر ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ بنے گا اللہ کو قیامت والا اسلام پسند ہے، قیامت والا اسلام پسند ہے، تو پتہ چلا دین کا معنی قیامت نہیں۔ ہم نے پاکستان کے مولویوں سے پوچھا کہ دین کا معنی کیا ہے، کسی نے نہیں بتایا۔ ہم نے پاکستان چھوڑا، ایران چلے گئے، ایران سے کوئی مولویوں سے پوچھا کہ دین کا معنی کیا ہے، کسی نے نہیں بتایا کہ دین کا معنی کیا ہے۔ ہم نے عراق چھوڑا، سعودی عرب چلے گئے، ہم نے امام کعبہ سے پوچھا کہ دین کا معنی کیا ہے، اس نے نہیں بتایا کہ دین کا معنی کیا ہے۔ تو جب ہم نے علی کی گلی کے ایک فقیر سے پوچھا کہ دین کا معنی کیا ہے تو اس نے کہا دین است حسین۔ مولا سلامت رکھے، دین است حسین، دین کا معنی ہے حسین، دین کا معنی ہے حسین۔ تو پتہ چلا اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حسین والا اسلام پسند ہے۔ مڈ اکبر شاہ والو 2 دلیلیں دے کے میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ میں نے جذبات میں بات نہیں کی، نہ کوئی خطابت کا جملہ ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے۔ تم نے نماز کو دین کہا، حالانکہ نماز جز۔ تم نے روزے کو دین کہا، حالانکہ روزہ جز۔ تم نے حج کو دین کہا۔ تو سب پریشان ہو گئے، گل دا اضافہ نہ کر چھوڑا۔ مولوی آدھا اللہ تو اکو نماز کیتے خلق کیتا ہے، میں ہاتھ بند کے آدھا پیاں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھائے، نماز واجب ہے، تاکہ قیامت والے دن حسین کے سامنے جاؤ تو حسین بادشاہ کہے وہ دیکھو میرا عزادار بھی ہے، نمازی بھی ہے، میرا عزادار بھی ہے، نمازی بھی ہے، عزادار بھی ہے، مگر نماز پہ جنت نہیں، نماز پہ جنت نہیں، روزے پہ جنت نہیں۔ یہ کبھی پھر تم نے کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے تمہیں کیا ہے خلق نماز کے لیے۔ ہم پیدا ہوئے، شریعت نے کہا ابھی تو نماز نہیں پڑھ سکتا، ابھی تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ تو شریعت نے کہا پہلے بالغ ہو پھر نماز واجب ہوگی، پھر نماز
واجب ہوگی، پہلے بالغ ہو پھر نماز واجب ہوگی۔ میں نے کہا بالغ میں کب ہوں گا؟ تو شریعت نے پکار کے کہا 15 سال کا ہو جائے گا پھر ہوگا بالغ، پھر ہوگی تجھ پہ نماز واجب۔ میں نے کہا 15 سال کا میں ہو گیا ہوں، اب نماز پڑھوں؟ شریعت نے کہا کیا تو بالغ کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہے؟ عاقل بھی ہے؟ اگر عاقل نہیں ہے تو تجھ پہ نماز واجب نہیں ہے۔ میرا مسئلہ نہیں ہے تو پیدا ہوا 15 سال تجھ پہ نماز واجب نہیں، تو پیدا ہوا 15 سال تجھ پہ روزہ واجب نہیں، تو پیدا ہوا جب تک تیرے سے پاس دولت نہیں آئے گی تجھ پہ حج واجب نہیں ہوگا، پھر اللہ نے تمہیں خلق کیوں کیا ہے؟ بھائی طارق، اللہ نے تمہیں خلق کیوں کیا ہے؟ جب عبادت کے لیے خلق کیا ہے پھر واجب تھا تو ادھر پیدا ہوتا، تجھ پہ واجب جو احکام تھے وہ لازم ہو جاتے کہ تو ادا کر۔ ہم نے چھٹے مولا سے پوچھا مولا جب نماز 15 سال کے بعد واجب، روزہ 15 سال کے بعد واجب، حج دولت آنے کے بعد واجب، تو اللہ نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے؟ تو پاک امام نے فرمایا اللہ نے تمہیں 2 ہی عبادتوں کے لیے خلق کیا ہے، ایک عبادت کا نام تولا ہے، دوسری عبادت کا نام تبرع ہے۔ دوسری عبادت کا نام تبرع ہے۔ نماز واجب، نماز واجب۔ دین کا معنی ہے حسین، دین کا معنی ہے حسین۔ اب کربلا کے میدان میں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، نمازیں دونوں طرف تھیں۔ طارق بھائی نمازیں دونوں طرف تھیں، حاجی دونوں طرف تھے، قاری قرآن دونوں طرف تھے، روزہ دار دونوں طرف تھے، حافظ قرآن دونوں طرف تھے۔ فرق کیا تھا؟ ایک طرف کل تھا، ایک طرف جز تھے۔ ایک طرف کل تھا، ایک طرف جز تھے۔ انہوں نے کل کو چھوڑا، اللہ نے جز ان کے منہ پہ مار دیا، جز ان کے منہ پہ مار دیا۔ آخری دلیل نماز جز، حسین کل، ہاتھ میرا جز، میری شاہ رگ میرا کل، ہاتھ کٹ جائے کل باقی۔ اگر شاہ رگ کٹ جائے نہ کل رہے گا نہ جز رہے گا۔ مسجد نبوی پاک نبی ہیں سجدے میں، پشت پہ آ بیٹھا ہے حسین، پشت پہ آ بیٹھا ہے حسین، پشت پہ آ بیٹھا ہے حسین۔ ایک گلہ توڑیاں ساریاں سنیوں ہویاں، اگلی گل ہے کہ پشت پہ حسین نہیں آ بیٹھا، پشت پہ آ بیٹھا ہے کل۔ جو ادا ہو رہا تھا وہ تھا جز۔ جو پشت پہ بیٹھا تھا وہ کل تھا، جو ادا ہو رہا تھا وہ جز تھا۔ اب کل کو ہٹاتے تو نہ جز بچتا، نہ جز بچتا نہ کل بچتا، اس لیے جز کو طول دے دیا تاکہ کل بچے گا تو جز بچے گا۔ ملا تجھے غیرت نہیں آتی؟ اگر پاک نبی کی نماز میں حسین کا وجود آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی، تیری نماز میں علی آ جائے تو باطل کیوں ہوتی ہے؟ باطل کیوں ہوتی ہے؟ حسین کل، حسین کل، نماز جز۔ اب جب نماز کو طول دیا نا، جس مقصد واسطے نتیجہ دین واسطے میں گل شروع کی تھی، نتیجہ دین لگا، نتیجہ دینا پیا۔ حسین کل، نماز جز۔ اب پاک نبی نے نماز کو طول دیا، پیچھے سے ایک بڑے قد والے صحابی نے سر اٹھایا۔ اے گل ممبر تے کسے نے کی تھی جڑی میں کرن لگا تے پوری ذمہ داری نال کرن لگا۔ وڈے قد والے صحابی سر اٹھائے، ہن حالت کیڑی ہے؟
پاک نبی کا چہرہ ہے بیت اللہ کی طرف، حسین کا چہرہ ہے اصحاب کی طرف، حسین کا چہرہ ہے اصحاب کی طرف۔ اس نے سجدے سے ایسے سجدے میں تھا، سر اٹھایا، سامنے حسین نظر آئے، لبوں سے حسین نکلا، پھر سجدے میں، لبوں سے حسین نکلا پھر سجدے میں۔ اور ملا تیرے قلم میں طاقت ہے تو لگا فتویٰ کہ صحابی کی نماز باطل، صحابی کی نماز باطل۔ ہون شریعت دا مسئلہ ڈیسیندہ پیاں، شریعت دا مسئلہ، شریعت آدھی ہے سجدے چی میں تساں سارے رکھے، ول چاہ کے تھوڑا جیا ول رکھے، نماز باطل، نماز باطل، نماز باطل، کیونکہ ایک سجدے میں دو سجدے ہو گئے۔ اور مولوی تو تاریخ کا مطالعہ کر، اس صحابی نے سر اٹھایا، صرف سر نہیں اٹھایا، لبوں سے حسین بھی نکلا، لبوں سے حسین بھی نکلا، لبوں سے حسین بھی نکلا، پھر سجدے میں، پھر ساتھ والے صحابی نے سر اٹھایا، سامنے حسین نظر آئے، لبوں سے حسین نکلا، پھر سجدے میں۔ اور ملا صحابی سجدے میں حسین حسین کریں، نماز باطل نہیں ہوتی، تیری نماز میں علی آ جائے تو باطل کیوں؟ یا رسول اللہ، چھڑے نہ پہ، یا رسول اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ سے مولا تو انو سلامت رکھے۔ پاک نبی نے حسین کو پشت سے نہیں اتارا، پشت سے نہیں اتارا، 70 مرتبہ کہا سبحان ربی یعلا و بحمدہ۔ یا رسول اللہ، حسین کو پشت سے اتار کے نماز ادا کیجئے، یہ حسین کو کیوں نہیں اتارے ہیں؟ تو پاک نبی نے کہا کہ 14ویں صدی کا صدقے خور ملان، 14ویں صدی کا صدقے کھاون والا ملان، 14ویں صدی کا زکاتیں کھاون والا ملان، 14ویں صدی دا امتی تھی کہ سیدان دا حق کھاون والا ملان۔ اے جڑا مدرسے خمس کھاندے بیٹھے امتی، خمس سید دا حق کے، سہم ساداتی صرف سید کھا سکتا ہے، امتی نہیں، امتی نہیں کھا سکتا۔ یہ 14ویں صدی کا ملہ کہے گا کہ جہاں مجلس ہو، جہاں مجلس ہو وہاں سجدے کو یاد کرو، وہاں سجدے کو یاد کرو۔ آج میں حسین کو سجدے سے پشت پہ سے نہ ہٹا کے قیامت تک بتا رہا ہوں کہ مجلس میں سجدے کو نہیں بلکہ سجدے میں حسین کو یاد کرو۔ خمس دیونا ہے تو غریب سید نو دیو، ایو دا حق کے، ایو دا حق کے۔ بھائی طارق دی گل تو میں انجھے 15 سیکنڈ دے جملے دا اضافہ کریں دا پیاں، میں نو رب العزت دی قسمیں جی میں علی تو بغیر نماز نہیں تھیندی نا، جی میں علی تو بغیر نماز نہیں تھیندی نا، ایویں کہیں دا حق کھاون نالی نہیں تھیندی، کہیں دا حق کھاون نالی نماز نہیں تھیندی۔ وہ بھاویں بھین دا حق ہوئے، بھاویں ماں دا حق ہوئے، بھاویں دی دا حق ہوئے، بھاویں ڈاڈی دا حق ہوئے، بھاویں ہمسائے دا حق ہوئے، تے بھاویں سید دا حق ہوئے۔ دنیا علی کی عظمت کو سمجھ جاتی، آج علی کی بیٹی بھرے بازار میں چادر نہ مانگتی۔ ایک جملہ عبادت مکمل کرنے کے لیے خدا جانے کس کی آنکھ سے آنسو آ جائے، میری نجات کا سبب بن جائے۔ اگر دنیا علی کی عظمت کو سمجھ جاتی، آج علی کی بیٹی بھرے بازار میں چادر نہ مانگتی۔
مسلمان کربلا کی جنگ نماز پہ نہیں تھی، کربلا کی جنگ روزے پہ نہیں تھی، کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھی، کربلا کی جنگ محمد الرسول اللہ پہ نہیں تھی، کربلا کی جنگ تھی تو علی ولی اللہ پہ، علی ولی اللہ پہ۔ جب آئی ہے نا علی کی بیٹی بازار شام میں، ہر کسی نے یہی کہا ہے کہ علی کی بیٹی آئی ہے، علی والے بدلے لے لو، علی والے بدلے لے لو۔ تو پتہ چلا کربلا کی جنگ صرف اور صرف علی ولی اللہ پہ تھی۔ عزادارو، 10 محرم کربلا کے میدان میں کوئی جوان بھی گھوڑے کی زین سے اترا ہے نا تو ہر بی بی کا بین الگ الگ تھا۔ اون محمد نے زین چھوڑی ہے تو ہر پردہ دار کا بین الگ الگ تھا۔ کوئی کہتی تھی برباد مدینہ، کوئی کہتی تھی وہ اون محمد، کوئی کہتی تھی وہ اکبرہ، کوئی کہتی تھی وہ محمدہ، کوئی کہتی تھی وہ حسینہ۔ ہر بی بی کا بین الگ الگ تھا۔ عزادارو، اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے تو ہر بی بی کا بین الگ الگ تھا۔ کوئی کہہ رہی تھی برباد مدینہ، کوئی کہہ رہی تھی برباد اکبر، کوئی کہہ رہی تھی وہ اکبرہ۔ عزادارو، بین الگ الگ تھے، جوان الگ الگ تھے۔ عزادارو، جب عباس کے بازو قلم ہوئے نا تو پھر ہر بی بی کا بین الگ الگ نہیں تھا، ہر بی بی کا ایک ہی بین تھا۔ واہ حجابہ، آئے میرا پردہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، بس یعلم۔